تو پھر حکومت پاکستان یا حکومت پاکستان کے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ کنٹری وہ پابند ہوں گے اس ملزم کو اس کنٹری کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے جس میں اس نے جرم کیا ہے اور جس کنٹری میں جرم کر کے وہ بھاگ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کا سوال قانون کے تناظر میں اس کا جواب۔ یہ میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ڈیئر I would like to know that do any foreign embassy here in Pakistan have right to arrest someone while attending embassy for the visa even though that person is already willing submit visa application as court in foreign country has asked him to appear in person. He do have invitation letter from courts as well. Kindly guide. بہت ہی زبردست سوال ہے اور بہت ہی جو کہتے ہیں کہ قانون کا مجھے مزہ آئے گا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ اچھا بھائی، دو چیزیں ہیں، ریسیپروسٹی اور ایکسٹراڈیشن۔ اگر تو وہ شخص کسی ایسے ملک کو ریکوائرڈ ہے کہ اس شخص نے اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی جرم کیا ہے، پہلا کویسچن یہ آئے گا کہ کیا ایکسٹراڈیشن کے قوانین کوئی ریسیپروسٹی لاز اویلیبل ہیں ان دو ممالک میں؟ اگر تو ان دو ممالک میں ایکسٹراڈیشن پالیسی اویلیبل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ملزمان جو ہیں وہ آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں، تو پھر حکومت پاکستان یا حکومت پاکستان کے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ کنٹری وہ پابند ہوں گے اس ملزم کو اس کنٹری کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے جس میں اس نے جرم کیا ہے اور جس کنٹری میں جرم کر کے وہ بھاگ گیا ہے کسی دوسرے ملک میں یا اپنے ملک میں۔ میں مخاطب ہوں اپنے وکلا بھائیوں سے، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ایکسٹراڈیشن ایکٹ 1972 کو گو تھرو کریں۔ ایکسٹراڈیشن ایکٹ 1972 کو اگر گو تھرو کریں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی، روزمرہ کی چیزیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں، سینکڑوں ایکٹس ہیں۔ آپ پڑھتے ہو میجر بکس، میجر ایکٹس کو پڑھتے ہو، میجر ایکٹس میں پروسیجر اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے ایکٹس کو جو کہ دو دو تین تین چار چار صفحوں کے ایکٹ ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف اتنی ایزی ہو جائے گی وکالت کے پروفیشن میں کہ آپ بہت ایزی اپنے آپ کو فیل کرو گے۔ یہ ایکسٹراڈیشن ایکٹ 1972 اگر آپ پڑھ لیں گے، چھوٹا سا ایکٹ ہے، بڑا ایکٹ نہیں ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ ایسا سمجھیں گے کہ آپ نے فورن لاز ریلیٹنگ ٹو اکیوزڈ پرسنز who are fugitive from law، آپ ان کو بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب ایکسٹراڈیشن ایکٹ 1972 کو جب پڑھیں گے، ریسیپروسٹی لاز جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ اب آپ کا اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ملزمان جو ہیں وہ واپس کر سکتے ہیں تو آپ کا ایکسٹراڈیشن ایکٹ 1972 ایکٹیو ہو جائے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ جس فورن کنٹری کی بات کر رہے ہیں اس کا ایکسٹراڈیشن پالیسی اس کے ساتھ اویلیبل ہے تو آپ کی ایمبیسی وہاں سے ریکوائر کر سکتی ہے کہ جناب ہماری ایمبیسی کو یہ ہینڈ اوور کر دیا۔ اب آپ کا نیکسٹ سٹیپ، آپ کا کویسچن کمپلیٹ نہیں، میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا۔ آپ کا کویسچن ہے کہ کیا وہ ملزم، آپ اس کو الٹ کر لیں کہ کیا وہ ملزم، ایکسٹراڈیشن کی پالیسی ہے، اس ملزم کو کتنے عرصے تک ان کی وہ ریکویسٹ قابل عمل ہے۔ اے نے یو ایس اے میں کرائم کیا، بھاگ کے پاکستان آ گیا، پاکستان آیا، وہاں سے ریکویسٹ آ گئی کہ یہ ملزم جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو واپس کر دیں۔ سیکشن 12 آف دی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر 2 ماہ کے اندر اندر اس ملزم کو یو ایس اے نہ بھجوایا جا سکا گرفتار ہونے کے بعد تو اس کو ڈسچارج کر، کیوں ڈسچارج کر دیا جائے؟ وہ اس لیے ڈسچارج کر دیا جائے گا کہ اگر 2 ماہ سے زائد عرصہ گزرتا ہے تو یہ انڈر کانفلکٹ آتا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن۔ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو 14 دن سے زائد اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا۔ پہلی کنفلکشن یہ آئی۔ دوسرا، 2 مہینے کا ایکسٹینڈ اس لیے کیا گیا کہ آپ کے کچھ قوانین میں 90 ڈیز کا بھی ریمانڈ ہے، آپ کے کچھ قوانین میں 30 دن کا ریمانڈ بھی ہے، آپ کے کچھ قوانین میں 60 دن کا ریمانڈ۔ اس لیے اس قانون میں سیکشن 12 میں رکھا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر اگر گرفتار شخص کو آپ نے نہیں بھجوایا فارن کنٹری میں تو اس کو ڈسچارج کر دیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی حالت ایسی ہے کہ
کہ اس کو حوالے نہیں کیا جا سکتا، وہ بیمار ہے، اس کو بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے، اگر ایکسٹراڈیشن پالیسی اویلیبل ہے تو وہ شخص بالکل ہینڈ اوور ہوگا، اگر ایکسٹراڈیشن پالیسی نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ کا کویسچن یہ ہے کہ اگر وہ فورن ایمبیسی میں جاتا ہے اپنی ویزا کی اپلیکیشن لے کے، تو بھائی آپ کا تو بڑا معصومانہ سا سوال ہے۔ اگر وہ جاتا ہے جیل میں جانے کے لیے، یہ ایسا ہی ہے آپ کا سوال کہ میں جیل میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے، بھائی اگر وہ اس ملک میں جانے کے لیے ویزا اپلائی کر رہا ہے تو وہ تو پھر آپ کی دسترس میں خود ہی آ رہا ہے، یہ تو آپ کا سوال ہی نہیں بنتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب میں نے دیا۔